جی سر، لیکن یہ جو فارمل سیکٹر ہے یہ تو ہمارے لیے بہت ہی ایک کریٹیکل چیز ہے کہ ہمیں ہر صورت میں فارمل اکانومی کی طرف آنا ہے، ہمیں ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب آنا ہے۔ یہ تو اس کا آنسر نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر کو الاؤ کریں یا اس کو انکریج کریں، اور اس کے لیے کہ ہمیں ہر صورت میں فارمل سیکٹر کی طرف آئیں، ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جانب آئیں۔ خاص طور پر ریٹیل ایک بہت بڑا شعبہ ہے، آڑتی بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو ہی استعمال کرنا ہوگا نا۔ جی کامران بھائی، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھیں اس میں ایک تو ہے کہ ایک کمپیریبل کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ 50% ڈاکیومنٹ ہے، 50% جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ریٹیل میں اس وقت 85-90% جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے اور 10 سے 15% ڈاکیومنٹڈ ہے۔ آپ ذرا فرق تو دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اور یہ اگر بات چلے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کوئی کرتا نا بیٹھ کے کہ یہ کیسے ہوگا، تو میں ایک بہت مشکل کام تھا میرے خیال سے سر۔ اس کو تو اب کرنا بہت آسان ہو گیا، جس کا بھی آصف نے جیسے بولا کہ از دا ڈیجیٹل پیمنٹ۔ دا اونلی سولوشن ٹو دس پرابلمز آر ڈیجیٹل پیمنٹ۔ ڈیجیٹل پیمنٹ تو آپ کے اگر میں بات کریں کمپنیوں میں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیتی ہیں، آپ کی ڈاکیومنٹیشن کو ٹھیک کر دیتی ہیں، آپ کی کمپنی میں کوئی لیکیج ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے، سب چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت۔ پوری دنیا، انڈیا میں دیکھیں اور ملکوں میں دیکھیں کتنی تیزی سے موو کر رہے ہیں ٹورڈ دس۔ ہم اس کو دیکھیں نہیں رہے، ہم اسی پہ خوش ہیں کہ سب کچھ ہمارا کیش پہ چلتا رہے، سارا چیز ہوتا رہے۔ یہ 9 ٹریلین ایک دن جو ہوگا پتہ لگے گا، ہم 2-3 سال بیٹھ کے بعد یہاں کر رہے ہوں گے تو یہ 12 ٹریلین ہو جائے گا، 13 ٹریلین ہو جائے گا۔ ٹیکنیکلی آصف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم کتنے ایکوپڈ ہیں، ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، کہ اگر ہم یہ ایک مشن پہ چلے کہ ہمیں اپنے ملک کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہ QR کوڈز وغیرہ جس تمام دنیا میں اور ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ بندر کا تماشا دکھانے والا بھی استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیا ایک ٹف کال ہے، یا حکومت کے بغیر کیا یہ ممکن ہے؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر اب کسی صورت سے اس جو انڈاکیومنٹڈ اور یہ جو کیش اکانومی ہے اس کو کرٹیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، ٹیکنیکلی نو ایشوز، وی آر ویل ایکوپڈ۔ آئی تھنک ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، اور وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دا ویل۔ ہم دوبارہ سے کوئی چیز ایسی نہیں کرے جو دنیا نے نہیں کی، تو دنیا میں بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور یہ کرنا بہت آسان ہے۔ اصل پرابلم ہے انفورسمنٹ کا، رائٹ؟ اٹس اباؤٹ انفورسمنٹ۔ اب انفورسمنٹ گورنمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، انفورسمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، کسی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجی سولوشن، ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے، اور ڈیٹا اتنا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں، آپ کے پاس نادرا ہے، آپ کے پاس ایئر لائن کا ڈیٹا ہے، آپ کے پاس سول ایویشن کا ڈیٹا ہے، آپ کے پاس بجلی کا ڈیٹا ہے، آپ کے پاس ٹیلکو کا ڈیٹا ہے، آپ کے پاس گاڑیوں کا ڈیٹا ہے۔ آپ کسی کو بھی، کسی بندے کو بھی پاکستان میں، آپ نان فائلر کھیلتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کرتے نہیں، لیکن آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی کرنا چاہیں، اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ آپ انٹرفیسز لکھ کے، انٹرگریشنز کر کے، ڈیٹا بنا کے کسی تک بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار اس نے صرف 5% ٹیکس دیا ہے، اور وہ اتنے پیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں AI کی بیسس پہ کہ اس کی انکم اتنی اس وقت ہے اور وہ اس نے اتنا ٹیکس دیا ہے، اور اس کی بیسس پہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ دیکھیں جب تک ٹیکس بیس بڑھے گا نہیں، جو شمون بھی کہہ رہا ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اس وقت تک ہمارے پرابلم سالو نہیں ہوں گے۔ تو وہ ٹیکنالوجی وی ہیو، آئی ایم 100% کانفیڈنٹ۔ اٹس ناٹ اباؤٹ FBR ٹریک اینڈ ٹریس، فرض کریں امپلیمنٹ ہوا، کیا اس سے کیا فائدہ ہوا، ROI کیا ہوئی؟ اگر آپ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے، اٹس 80-90%، ہمیشہ IT میں 70 to 80% is change management and enforcement, and 20 to 30% is technology. So technology problem ہے ہی نہیں، اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی بہت ہے، یہ بھی پرابلم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اٹس جسٹ دا ولنگنیس۔ بینکنگ، ساری دنیا نے اوپن بینکنگ APIs کھول دی ہیں، بینکس اپنا ڈیٹا شیئر کرتی ہیں، ہر چیز موجود ہے اس ملک میں، صرف ہمیں ایک ایگزیکیوشن پلان اور انفورسمنٹ پلان چاہیے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آئی ایم فرم بلیور کہ ٹیکنالوجی از ناٹ اے باٹل نیک۔ شون بھائی یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور ماشاءاللہ اس میں آپ نے اس کو عبور کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنلی متعارف کرائیں، ہمارے برانڈز باہر جائیں، اور ماشاءاللہ کھاڑی نے بڑا کام کیا ہے، اور اکراس دا گلوب ہمارا برانڈ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ہمیں فردر گروتھ چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پوائزڈ ہیں، ہم اس خاص طور پر آپ جیسے برانڈ کہ اس کو ہم دنیا بھر میں پہنچائیں۔ آپ کے چیلنجز کیا ہیں ہمارے انٹرنیشنل برانڈ جو ہماری پروڈکٹس کو دنیا میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے، یہ ساری جو ہے اس کے بڑا شاندار آئی بلیو کہ رسپانس بھی ہے، اور اگر یہ گرو کرے تو پاکستان کے لیے بڑا زبردست۔ آئی نو کہ انڈیا وغیرہ میں ہماری یہ برانڈ جو ہیں اس وقت بہت زبردست بوم ہے، بہت پاپولر ہو رہے ہیں۔
کارمن اس میں جو سب سے بڑا مجھے چیلنج لگتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ ایک کیپٹل کا چیلنج ہے. بیکاز جب آپ انٹرنیشنل بات کرتے ہیں نا تو یہ بہت بڑا سمندر ہے, ٹھیک ہے. آپ انٹرنیشنل کی جب بات کریں گے, انٹرنیشنل میں گروتھ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. اور میں صرف ریٹیل کی بات نہیں کر رہا, کسی کے لیے بھی اس کو گرو کرنے کے لیے. اس میں اوبویسلی آپ کو کچھ انویسٹمنٹ چیلنجز ہیں کہ یہاں سے پاکستان سے انویسٹمنٹ کرنا اور چیزوں کو وہ لے جا کر کے کرنا مشکل ہے یہاں سے. تو اوبویسلی آپ کو وہاں پہ ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے ان کا والا مائنڈ سیٹ بھی چاہیے. سو انفارچونیٹلی کیونکہ تھوڑی سی اس وقت پاکستان کی جو دنیا میں ایک طرح سے برانڈ پاکستان تھوڑا سا ویک ہوا ہے, اس کی وجہ سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا پاکستان میں, پاکستان کے اس میں. اگر آپ کہیں بھی جا کے باہر بات کریں, اینڈ آف دا ڈے آپ کے وہیں پہ یہی آتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں اور آپ یہ چیز ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے ایک چیلنج ہے کہ اگر آج آپ کے پاس کیوں فارن انویسٹمنٹ زیادہ نہیں آ رہا, اسی لیے نہیں آ رہا نا کہ تھوڑا سا ہمارے لیے کچھ ایک ملک کو برانڈ کرنا ایک چیلنج ہو گیا. تو یہ میرے حساب سے سب سے بڑا وہ ہے کہ اگر اس میں جو انڈیا کے پاس جو اپرچونیٹی ہے کہ پوری دنیا انڈیا کو دیکھ رہی ہے, میرے حساب سے پاکستان کے پاس بھی اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے کہ اس کے 25-30% دنیا پاکستان کو دیکھ سکتی ہے اگر ہم اپنی کوئی چیزیں ٹھیک کر لیں. اس کے بعد تو پاکستان کے لیے سب سے پہلے کیا ٹھیک کر لیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی امیج کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے ملک کے پاکستان کی امیج کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ بار بار ہم جا کے IMF سے جا کے چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں تو اس سے اچھا تو امپریشن نہیں پڑا. ٹھیک ہے, آج میں ایگری کرتا ہوں, آج ہماری ضرورت ہے, آج ہمیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, مگر کب تک کیسے کریں گے اس کو؟ کب تک ہم جا کے اپنے آپ کو, جب تک ہم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کیوں سیریسلی لیں گے یا کیوں لوگ ہم پہ بھروسہ کریں گے اس چیز کے اوپر؟ جو آصف صاحب یہ بتائیے گا, ہر شو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا بے پناہ پوٹینشیل ہے اور وہ پوٹینشیل آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایز وی اسپیک ٹوڈے, یہ اس وقت 2024 کا بجٹ آ چکا ہے اور الحمدللہ اس فائنینشیل میں ہم نے جو ہے وہ 3 بلین ٹچ کر لیا ہے اپنی ایکسپورٹس کو. لیکن 3 کو چلے ہم 10 کی بات نہیں کرتے, 5 تک پہنچانے کے لیے اور جلد از جلد 5 کو پہنچانے کے لیے وہ کیا اقدام ہے جو اب تک نہیں ہوئے, یعنی کہ جو اب تک ہوا سو ہوا, لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹاپ پرائرٹی بھائی یہ کر دو تو وہ کیا چیز ہے جو اگر آپ وزیر خزانہ کہیں کہ چلے آپ ایک چیز بتائیں میں یہ کر دیتا ہوں؟ دیکھیں کامران صاحب, میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, جو شمون نے بھی جسٹ ہائی لائٹ کیا ابھی کہ انویسٹمنٹ, دیکھیں آپ کمپنیز کو آپ دیکھتے ہیں, پبلک لسٹڈ کمپنیز کو آپ دیکھ لیں تو آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کا پرائس ارننگ یا ریونیو ملٹیپل دیکھتے ہیں. تو آپ کو اگر $1 ملین کی کمپنی خریدنی ہے تو آپ نے 1x to 2x, ایک 1 ملٹیپلائر 2 ملٹیپلائر 3 ملٹیپلائر ڈپینڈنگ آن دا کمپنی, آپ کو اتنے پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ آپ کو بزنس ملتا ہے, خریدتے ہیں. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا انویسٹ کیا ہوگا $1 ملین کو بزنس کو بنانے کے لیے. تو انویسٹمنٹ کے بغیر ایکسپورٹس کیسے ہو سکتی ہیں؟ کوئی بھی بزنس نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ملک میں جو چیلنج ہے, جو کہ آئی تھنک آئی ایم ویری کنونسڈ اس دفعہ کہ یہ ہو جائے گا, لیکن ابھی فارمل نہیں ہوا, اس لیے میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ, اگر میں ایکسپورٹر ہوں, میں پیسے لے کے آ رہا ہوں ملک میں, اب میرے پاس صرف میرا را مٹیریل ہے, مجھے باہر جا کے آفس کھولنے, ایکوائر کرنی ہے کمپنیز اور انویسٹ کرنا ہے اپنی مارکیٹس میں. تو اگر میں پیسے ہی نہیں لے جا سکوں گا, تو میں انویسٹ نہیں کروں گا, تو میں ان آرگینک گروتھ کیسے کروں گا ایکوزیشنز کے ساتھ؟ کیونکہ آرگینکلی آپ 20-30% 40% زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتے, اور وہ بھی مارکیٹس میں جا کے انویسٹ کریں گے تو 20-30-40% گروتھ آئے گی, ایسے نہیں آتی. اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے IT ایکسپورٹ کریں گے, ویسا نہیں ہونے والا. تو اس کے لیے انویسٹمنٹ الاؤ کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا, جو ڈومیسٹک کمپنیز, آپ نے پوچھا کہ ڈومیسٹک کمپنیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, جو کھاڑی جیسی کمپنی یا دوسری کمپنیز کو لوکل سروسز دے رہی ہیں. اب ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے کہ تم بھی باہر جا کے سیل کرو. گورنمنٹ سیل نہیں کرتی, سیل پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا ہے, انویسٹمنٹ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو کرنی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو ہی انویسٹمنٹ FDI بھی اٹریکٹ کرنی ہے. بٹ وہ پیسہ پاکستان میں نہیں پھنسنا چاہیے. اگر وہ پاکستان میں پھنس گیا, اگر میں باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آتا ہوں اور میں لے کے ہی نہیں جا سکتا اس پیسے کو, تو میں گرو کیسے کروں گا, اور چھوٹی کمپنیاں کیسے باہر نکلیں گی؟ تو یہ ایک واحد چیز ہے. اگر آپ نے ایک چیز پوچھی تو یہ جب تک آپ اس کو لوز نہیں چھوڑیں گے, اور اس کی بڑی آسان سی ایگزامپل ہے, شمون بیٹھا ہوا, آپ پوچھ لیں ٹیکسٹائل جب ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہ 30% ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, ہم 95% ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. تو آپ ان کو بھی تو 70% را مٹیریل اور مشینری امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں, تو وائی ناٹ IT؟ تو اس دفعہ مجھے آئی تھنک آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یہ آئی تھنک گورنمنٹ, پرائم منسٹر, IT منسٹری, اسٹیٹ بینک گورنر, آئی ریئلی مطلب اپریشیٹ آل آف دیم کہ انہوں نے یہ بات سنی ہے اور انہوں نے ایگری کیا ہے کہ یہ ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹورڈز دی کلوجر.
ہوپ فلی مجھے لگتا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر یہ اچھی خبر آنے والی ہے کہ انہوں نے یہ تینوں باتیں انویسٹمنٹ کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اگر آپ باہر سے پیسہ لے کے آئیں گے, آپ اسٹاک ایکسچینج سے ریز کریں گے, کہیں سے بھی ریز کریں گے, آپ باہر پیسے لے جا سکتے ہیں. آپ ڈومیسٹک کمپنی, ایون آپ کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے, آپ کو کچھ پیسے لے جانے کی اجازت ہوگی تاکہ ہم لوگوں نے بیچنا ہے ایز انٹرپرینورز. وی ہیو ٹو بلڈ آور برانڈ پاکستان, وی ہیو ٹو سیل پاکستان, وی ہیو ٹو ہیو اے پیشن اینڈ بلیو کہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں اور کمپیٹ کر سکتے ہیں, ناٹ دا گورنمنٹ. گورنمنٹ صرف یہ چھوٹی سی پالیسی انٹرونشن چاہیے جو کہ انہوں نے مجھ سے اور انڈسٹری سے ایگری کیا ہے کہ یہ ہو جائے گی. سو مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ آئی ایم ویری ویری آپٹمسٹک کہ یہ آپ کو چند ہفتوں کے اندر یہ اچھی خبر ملے گی کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ آئی ٹی انڈسٹری کو انویسٹمنٹ ابراڈ کی اجازت مل گئی ہے. اور انشاءاللہ اس سے مجھے پھر پرائیویٹ سیکٹر سے میری اس کے بعد آئی تھنک جب ہو جائے گا تو ہم ایک اور ڈفرینٹ اینگل پہ بات کریں گے کہ کیسے ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے اور ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے ایز اے پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ناٹ بلیم گورنمنٹ. آصف بھائی پہلے ہو جانے دینا, یا